بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک بہت حساس موضوع لیے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بے راہ روی، فحاشی، عریانی اور جسمانی لذتوں کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا شاخسانہ کبھی عورتوں کی تذلیل کی صورت میں، کبھی بچیوں کی عزت کی بے حرمتی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ آج مجھے پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے اسلام کے سکھائے ہوئے حسین اصولوں سے ہٹ کر ہم پھر سے کہیں زمانہ جاہلیت میں جا بیٹھے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ زمانہ جاہلیت میں کس طرح سے لوگ جنسی بے راہ روی کا شکار تھے، نکاح کے نام پر کس طرح وہ اپنی شہوت کو اور اپنی جنسی لذتوں کو مٹانے کا سامان کرتے تھے، اور پھر کس طرح اسلام نے ان کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ کون کون سی اقسام پائی جاتی تھیں عرب کے معاشرے میں اسلام کے ظہور اور اسلام کے اعلان سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور اسلام نے پھر کس طرح ان کا رستہ روکا۔ یہی آج کا میرا موضوع جو آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ نکاح کی پہلی مکروہ قسم جو عرب میں موجود تھی اسے کہا جاتا تھا نکاح البعولہ۔ بعولہ شوہر کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہی مرد ایک وقت میں کئی عورتیں رکھنے کا اختیار رکھتا تھا۔ کسی کا مہر مقرر کرنے، کسی کے حقوق متعین کرنے کا کوئی اس کے اندر ذکر نہیں ہوتا تھا۔ ایک وقت میں ہی کئی شادیاں ہو جاتی تھیں۔ اسلام نے اس پر بھی پہرا بٹھایا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم میکسیمم جو شادیاں کر سکتے ہو ایک وقت میں ان کی حد 4 ہے، 4 مقرر کر دی، اور پھر حقوق متعین کر دیے کہ ان عورتوں کو جن کے تم ضامن بن بیٹھے ہو ان کو خوشی خوشی ان کا حق مہر دو، پھر وراثت میں اور دیگر حقوق میں ان کا حق مقرر کر دیا۔ دوسرے نکاح کی قسم بولوں تو زواج البدل۔ ایک شخص جو شادی شدہ ہوتا اس کو کسی دوسرے شخص کی بیوی پسند آ جاتی تو دونوں بیٹھ کے ایک مجلس میں فیصلہ کر لیتے اور بیویاں آپس میں بدل لیتے، اور اس میں بھی کوئی حق مہر اور بیویوں سے اجازت کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ اسلام نے عورت کی اجازت کو، عورت کی رضامندی کو شادی کی ایک بنیادی شرط رکھا ہے۔ پھر دیکھیے نکاح متع، یہ بھی جائز رہا پہلے، اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ ہوتا رہا کہ ایک وقت مقررہ کے لیے اور ایک محدود مقرر حق مہر کے عوض، مال کے عوض نکاح کیا جاتا عورتوں سے ایک مخصوص وقت کے لیے، اور اس وقت کے بعد باقاعدہ طلاق دینے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ وہ عورت خود بخود اس مقرر مدت کے بعد آزاد ہو جاتی۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی رائج رہا، لیکن پھر غزوہ خیبر کے موقع پر اسے حرام کر دیا گیا۔ پھر بات کروں تو ایک نکاح کی قسم ہے نکاح خدن۔ نکاح خدن کے اندر آج جو مغربی معاشرے کا تصور ہے وہ پایا جاتا تھا
کہ بغیر نکاح کے کوئی مرد کسی عورت کو لڑکی کو اپنے پاس رکھ لیتا اور جب تک دل چاہتا اس سے اپنی شہوت پوری کرتا اور پھر جب دل چاہتا چھوڑ دیا جاتا. کوئی باقاعدہ طلاق کا اس میں بھی تصور نہیں تھا. اور اگر اس دوران کوئی اولاد پیدا ہو جاتی تو اس اولاد کو ماں کی نسبت جو ہے وہ قرار دی جاتی، اسے باپ کا نام نہیں ملتا تھا. پھر میں دیکھوں تو اسلام سے قبل ایک اور نکاح کی جو قسم پائی جاتی تھی اس کا نام تھا نکاح الزغینہ، کہ کہیں جو ہے لڑتے لوگ اور مفتوحہ علاقے ہوتے، فتح پا لیتے کسی علاقے پر، تو اس جنگ میں جو عورتیں ہاتھ آتی ان عورتوں کو چاہتے تو بیچتے، چاہتے تو کسی اور کو تحفہ دے دیتے، چاہتے تو اپنے پاس رکھ کے اپنی جو ہے جنسی لذت کو پورا کرتے رہتے. عورتوں کو کھلونا سمجھا جاتا. اسلام نے اسے بھی ما ملکت یمینکم کا تصور دے کر، لونڈی کا تصور دے کر تحفظ دے دیا کہ انہیں اپنے حرم میں داخل کر لو، اپنے تحفظ میں داخل کر لو. پھر بات کروں تو ایک اور جو پایا جاتا تھا نکاح کی قسم، نکاح شغار، جس کی آج ایک بگڑی ہوئی شکل وٹا سٹا کی رسم ہے، کہ کسی مرد کے اختیار میں اس کے زیر سرپرستی کوئی عورت ہوتی، کوئی بچی ہوتی، لڑکی ہوتی، تو وہ اس شرط پر کسی مرد کے نکاح میں دیتا کہ بدلے میں تم اپنی بہن بیٹی کو میرے نکاح میں دو گے. اسلام نے اس کو بھی قطعاً اچھا نہیں سمجھا اور اس کو بھی منع فرما دیا ہے. نکاح الاستبزاء یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی عورت دوسرے کو دے دینا. اسلام سے قبل یہ بھی رواج رہا کہ میری اولاد خوبصورت پیدا ہو تو اپنی عورت کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کر دینا، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی تو پھر اسے اپنے پاس لے آنا. یہ کبھی رسم بھی نکاح کے نام پر موجود تھی. نکاح الربط، ایک ہی عورت کا ایک وقت میں زائد مردوں کے ساتھ تعلق، اور اس میں حد ہوتی تھی کہ 10 مرد ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں. اور اس دوران جو اولاد اگر پیدا ہو جاتی تو یہ عورت کے پاس اختیار تھا کہ وہ مردوں کو بلا کر ان میں سے جس کے اوپر انگلی رکھ دے گی کہ یہ اس کی اولاد ہے، وہ اس مرد کو ماننا پڑتا. اسلام نے ایک وقت میں ایک شادی کی اجازت دے کر عورت کو اس کبھی رسم سے بھی چھٹکارا دلا دیا. پھر ہے نکاح البغایا یعنی فاحشہ عورتوں سے ربط رکھنا، تعلق رکھنا. یہ بھی نکاح الربط کی ایک بگڑی شکل تھی، لیکن اس میں فاحشہ عورت کے ساتھ تعلق ہوتا اور اس میں 10 مردوں کی تعداد بھی مقرر نہیں تھی، جتنے بھی مرد ہو سکتے تھے. لیکن اب اگر اولاد پیدا ہوتی تو مرد کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ چنتا کہ یہ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے. یہ ساری بگڑی شکلیں اسلام سے قبل عرب میں موجود تھیں. ذرا اسلام کا تصور دیکھیے. اسلام نے نکاح کو لازم شرط قرار دے دیا. حدیث میں آتا ہے ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں، میرے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں. آپ کتنی دیکھیے سخت بات کہی گئی. اور نکاح بھی کیسا کہ مرد کے لیے بھی شرط عائد کی گئی سورہ نساء میں کہ اگر وہ زائد بیویوں میں عدل کر سکے گا، انصاف کے تقاضے پورے کر سکے گا، پھر اس کو دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کی اجازت ہوگی، اور حد 4 شادیاں. اور عورت کے لیے جب تک وہ مرد کے کسی نکاح میں ہے تو اس کے لیے دوسری شادی جائز ہی نہیں رکھی گئی. اور یہ اس لیے ہے کہ اسلام تحفظ دیتا ہے نکاح کو، اسلام بے راہ روی سے روکتا ہے. اسلام میں تو یہ بات ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے اوپر لعنت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، رسوا کن عذاب ان کا مقدر. سورہ نور میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا. اسلام فحاشی کے در نہیں کھولتا، اسلام فحاشی کا ہر وہ در بند کرتا ہے جس سے بے راہ روی پھیلتی ہو
اور اسی کا ایک ذریعہ ہے یہ بے نامی نکاح اور یہ غلط رسومات جو اسلام سے قبل موجود تھیں، اسلام نے ان سب سے روک کر جائز طریقے سے نکاح میں بندھنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح سمجھنے اور آپ تک صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔